السلام علیکم۔ ہم غریب تھے، گھر کے ساتھ مدرسہ تھا۔ میرا شوہر کہتا بیٹی کو مدرسے میں داخلہ دلا دو، پر میں بیٹی کو دنیائی تعلیم دینا چاہتی تھی۔ یوں گھروں میں صفائی کا کام کر کے بیٹی کو مہنگے اسکول میں پڑھانے لگی۔ جب بیٹی پڑھ گئی تو اچھی نوکری پر لگی۔ وہ آئے روز مہنگے کپڑے اور جوتے پہنتی، جبکہ میں جس بنگلے پہ کام کرتی تھی وہاں کا مالک بہت عیاش تھا۔ آئے روز اس کے بستر پہ ایک نئی لڑکی ہو تیار۔ جب میں کمرے میں صفائی کرنے گئی تو بستر پہ بے لباس سوتی لڑکی کو دیکھ کر سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میں ایک غریب عورت ہوں۔ غربت میری سانسوں میں رچ بس گئی ہو۔ چھوٹے سے کچے مکان میں زندگی گزار رہی تھی۔ مٹی کی دیواریں، چھت سے لٹکتا بلب جس کی روشنی کبھی ٹمٹماتی تو کبھی بجھ جاتی۔ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی مدرسہ تھا۔ وہاں صبح شام قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ محلے کی عورتیں اپنی بچیوں کو وہاں لے جاتی، چھوٹے چھوٹے بستے کندھے پہ لٹکائے بچے آتے جاتے، اور میرا شوہر بار بار کہتا، سن رہی ہو؟ دیکھو لوگ اپنی بیٹیوں کو کہاں بھیج رہے ہیں۔ یہ سب دین سکھائیں گی، سیدھی راہ پر چلیں گی۔ ہمیں بھی اپنی بیٹی کو مدرسے میں ڈالنا چاہیے۔ مگر میرے دل پہ یہ بات کبھی نہ اترتی۔ میں اس کی طرف دیکھتی اور ہنستی ہوئی کہہ دیتی، بیٹی کو مولویوں کے پاس بٹھا دوں، میں اپنی بچی کو حجاج نہیں بنانا چاہتی۔ اس کو زمانے کے ساتھ چلانا اور مولویوں کے ساتھ نہیں۔ وہ اکثر خاموش ہو جاتا، مگر اس کی آنکھوں میں مایوسی صاف جھلکتی۔ کبھی ہمت کرتا اور پھر سے کہتا، دیکھو دین میں عزت ہے، سکون ہے۔ ہماری بیٹی قرآن پڑھے گی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ میں تیزی سے جواب دیتی، دنیا سنورے گی یا بگڑے گی یہ پڑھائی سے طے ہوگا، مدرسے سے نہیں۔ میں چاہتی ہوں وہ بڑے اسکول میں پڑھے، ڈاکٹر بنے، افسر بنے۔ مدرسے کی لڑکیوں کو دیکھو، نہ ان کے کپڑوں میں شان ہے نہ بات۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی ان جیسی ہو۔ شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا، کہتا کہ دین سے اتنی چڑ کیوں رکھتی ہو؟ ہم غریب ہیں، تم خواب دیکھ رہی ہو بڑی لیڈی بننے کے، یہ سب خواب ہم جیسے لوگوں کے نہیں ہوتے۔ میں آگ بگولا ہو جاتی۔ غربت ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی، جو محنت کرتا ہے وہ ایک دن نکل آتا ہے۔ اور پھر بیٹی کے لیے محنت کرنا گناہ ہے کیا؟ میں جانتی ہوں وہ بڑی ہو کر سب کو حیران کر دے گی۔ تم دیکھنا ایک دن ہماری بیٹی سب سے آگے ہوگی۔ اس کے بعد اکثر ہمارے بیچ لمبی خاموشی چھا جاتی اور حق بجانب لگتا۔ میرے دل میں بس ایک ہی ضد تھی، مجھے بیٹی کو مدرسے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس کے لیے کہ مجھے ہزار تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اس کی ضد کی جڑ میری اپنی محرومیوں میں تھی۔ میں خود کبھی اسکول نہیں گئی تھی۔ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے دل چاہتا تھا کہ کاش مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملتا۔ محلے کی وہ لڑکیاں جو اسکول جاتی تھیں، یونیفارم پہن کر نکلتی تھیں، وہ مجھے شہزادیاں لگتی تھیں۔ وہ صاف ستھری کاپیاں اور کتابیں لے کر چلتی تھیں اور وہ دور کھڑی حسرت سے دیکھتی۔ شاید اسی لیے میں اپنی بیٹی کے لیے وہ سب چاہتی تھی جو مجھے نہ ملا۔ اکثر شام کو گھر کے سامنے بیٹھ کے امیروں کی بیٹیوں کو دیکھتی جو بڑی بڑی کاروں میں اسکول سے اترتی اور ان کے والدین فخر سے کہتے، یہ ہماری بیٹی ہے، اتنے بڑے اسکول میں پڑھتی ہے۔ ان کی مسکراہٹیں، ان کی شان و شوکت مجھے اندر تک جلا دیتی تھیں۔ میں سوچتی، اگر میری بیٹی بھی ان جیسی ہو جائے تو لوگ مجھے بھی عزت دیں گے۔ اب کوئی مجھے صرف نوکرانی نہ سمجھے گا بلکہ کہے گا، یہ فلاں کی ماں ہے، اس کی بیٹی اتنی بڑی بن گئی۔ ایک دن رات کھانے پر بات پہ چھڑ گئی۔ شوہر نے روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے کہا، کل جا کے مدرسے میں بیٹی کا نام لکھوا دینا، فیس بھی زیادہ نہیں ہے، تمہیں آسانی ہوگی۔ میں نے ہاتھ میں روٹی رکھتے رکھتے جواب دیا، نہیں، میں نے طے کر لیا وہ پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھے گی، چاہے مجھے دوسروں کے گھروں میں 10 گنا زیادہ کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے غصے سے پلیٹ زور سے رکھ دی اور پاگل عورت، ہمارے پاس کھانے کو نہیں اور تم بڑے اسکول کی بات کر رہی ہو۔ دین کی تعلیم میں کمی نہیں، دنیائی تعلیم کے پیچھے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ مجھے نظر آ رہا ہے ہماری بیٹی ایک دن سب سے آگے نکلے گی۔ وہ ان عورتوں کی طرح نہیں ہوگی جو سارا دن جھاڑو اور برتن مانجتی، اور ان عورتوں کی طرح ہوگی جن کے گھر ہم صفائی کرنے جاتے ہیں۔ اونچے لوگوں میں اٹھے گی، بیٹھے گی، تب لوگ ہمیں بھی پہچانیں گے۔ اس کی آنکھوں میں طنز تھا، لوگ ہمیں پہچانیں گے۔ تمہیں عزت چاہیے یا بیٹی کی مستقبل چاہیے؟ میں نے جواب دیا، دونوں۔ بیٹی کا مستقبل میرا فخر ہوگا۔ اور دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر تھک کر سر جھکا لیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں جیت گئی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی
کہ میں اپنے خوابوں میں گم ہو کر شاید بہت بڑی غلطی کر رہی تھی، مگر تب مجھے یہ غلطی نظر نہ آتی۔ مجھے بس اپنے خوابوں کا رنگ دکھائی دیتا۔ رات کو جب میں سب سو گئے تو میں دیر تک چھت کو دیکھتی رہتی۔ ایک سوال میرے دل میں بار بار گونجتا، کیا میں اپنی بیٹی کو صحیح راستے پہ ڈال رہی ہوں یا غلط؟ مگر اگلے ہی لمحے میں نے دل کو مطمئن کر لیا، نہیں، یہ زمانے کا راستہ ہے۔ دنیا ہی نہیں مانتی جس کے پاس دولت و عزت ہو۔ میری بیٹی بھی ایک دن دنیا کی آنکھوں کا تارا بنے گی۔ پہلے دن ہی جب میں نے اپنی ضد سے اپنی بیٹی کو مدرسے کے بجائے اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد سے میری زندگی کا ہر لمحہ نئے خواب کے گرد گھومنے لگا۔ صبح سویرے میں گھر سے نکلتی، ہاتھ میں جھاڑو اور کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے اور شہر کے بڑے گھروں کی طرف چل پڑتی۔ یہ وہی گھر تھے جہاں کی عورتوں کو دیکھ کر میرا دل مچلتا کہ ان کی زندگیوں کی چمک دمک مجھے اندھی کر دیتی۔ ان کے برانڈڈ کپڑے، اونچی ہیل کے جوتے اور نرم و نازک ہاتھ اور بات کرنے کا انداز، سب کچھ میرے لیے ایک نئی دنیا کا منظر تھا۔ وہ دنیا جو میرے لیے صرف خواب تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے لیے حقیقت بنے۔ ایک دن میں ایک بڑے بنگلے میں صفائی کر رہی تھی۔ مالکن ڈرائنگ روم میں بیٹھی دوستوں کے ساتھ چائے پی رہی تھی۔ ان کی کہکہے دار آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک عورت بولی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے دبئی سے برانڈڈ پرس منگوایا ہے، سب لڑکیاں دیکھیں گی تو رشک کریں گی۔ دوسری نے ہنس کر کہا، میری بیٹی کا تو پورا وارڈروب ہی برانڈ کا ہے، وہ اپنے دفتر میں جاتی تو سب لڑکیوں کی تعریفیں ہی کرتی۔ میں کچن کے کونے میں برتن دھو رہی تھی، دل میں سوچتی رہی، کاش میری بیٹی بھی ایک دن ایسے ہی عورتوں میں بیٹھ کر اپنی بات کرے۔ برتنوں پہ صابن جھاگ کے ساتھ میرے خواب بھی پھولنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب کچھ میری بیٹی کے نصیب میں ہوگا، وہ بھی ان عورتوں کی طرح جوتے، پرس اور کپڑوں پر بات کرے گی، لوگ اس کے انداز کی تعریف کریں گے۔ اسی دوران بنگلے کی مالکن نے مجھے آواز دی، ارے بھی، یہ میز اچھی طرح صاف کرنا، کل مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی بیوی جی۔ بالکل ان کی آواز میں وہ رعب اور نرمی تھی جسے سن کے میں سوچتی کہ میری بیٹی بھی ایک دن اسی لہجے میں بولے گی اور لوگ اس کی خدمت کریں گے۔ میری زندگی اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک حصہ دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کا اور دوسرا حصہ خواب دیکھنے کا۔ دن بھر جھاڑو اور برتن اور رات کو خوابوں کا حساب۔ میں نے کئی بار اپنے ہاتھوں کے چھالے دیکھے، پھر بیٹی کا چہرہ یاد آیا اور وہ چھالے نرم لگنے لگے۔ ایک دن ایک مالدار کے گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی، مالکن کی دوست آئی۔ اس نے زور سے کہا، واہ، تمہاری بیٹی تو اسکول میں ہر فنکشن میں نمایاں ہوتی ہے، ہمیں تو رشک آتا ہے تم پر۔ مالکن نے فخر سے ہنس کر کہا، بیٹی اگر اچھی جگہ پڑھ رہی ہو تو ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے۔ میں نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑے دل میں یہ سوچا، یہ دن میرے نصیب میں بھی لکھا ہے، لوگ بھی کہیں گے، دیکھو فلاں کی بیٹی کتنی آگے بڑھ گئی ہے۔ اور ایک دن جب میں کھانا بنانے کی مدد کر رہی تھی تو مالکن کی بہن نے کہا، تم نے نوٹ کیا ہے، شہر کے بڑے لوگ اپنی بچیوں کو باہر بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اب یہی زمانے کا تقاضا ہے۔ مالکن نے فخر سے کہا، ہاں، میری بیٹی بھی ماسٹرز کے لیے لندن جائے گی۔ میں نے ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری بیٹی بھی ایک دن کسی بڑے شہر کی کسی بڑی یونیورسٹی کا حصہ بنے۔ میرے خواب دن بدن بڑھتے ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کبھی اپنی غربت کی حقیقت کو ان خواب کے آگے حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا، پیسے کی فکر مت کرو، یہ ہاتھ کمزور نہیں بلکہ بیٹی کے خواب کے لیے سب کچھ کرے گا۔ میری کمائی بہت کم تھی مگر خواب بڑے تھے۔ پچھلے دنوں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیٹی کو مدرسے کے بجائے ایک مہنگے اسکول میں داخل کرواؤں گی۔ جب داخلہ فارم ہاتھ میں آیا تو فیس کا کاخانہ دیکھ کے میرے ہاتھ کانپنے لگے، مگر دل نے کہا، ابھی بھی ڈر گئی تو خواب کبھی حقیقت نہیں بنیں گے۔ میں نے فارم بھر دیا اور بیٹی کا داخلہ کروا دیا۔ گھر آ کر شوہر کو بتایا، اس نے حیرانی سے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، تمہارے پاس ہیں کیا؟ میں نے جواب دیا، تم فکر مت کرو، میں کر لوں گی۔ دوسرا پکڑ کر بیٹھ گیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مگر میری آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ فیس کے انتظام کے لیے میں نے مزید گھروں میں کام پکڑنا شروع کیا۔ پہلے 2 گھروں میں جاتی تھی، اب 4 گھروں میں صفائی کرنے لگی۔ صبح سویرے نکلتی، شام ڈھلے واپس آتی۔ ایک گھر میں برتن مانجنے کے بعد ہاتھوں کی کھال اتر جاتی اور دوسرے گھر میں کپڑے رگڑتے رگڑتے انگلیاں سوج جاتی اور تیسرے گھر میں جھاڑو پوچھا کرتے کمر ٹوٹنے لگی، مگر تھکن کم اور خوشی زیادہ محسوس ہوتی۔ جب بیٹی اسکول یونیفارم پہن کے نکلتی تو مجھے لگتا جیسے میری محنت رنگ لا رہی ہے۔ ایک دن میں ایک بڑے گھر میں برتن دھو رہی تھی۔
مالکن نے مجھے دیکھ کے بہت تکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے مسکرا کے کہا۔ آرام بیٹی کے بڑے ہونے کے بعد کروں گی، ابھی تو اسے پڑھانا ہے۔ وہ ہنس کر بولی، واہ، تم جیسی ماں نصیب والی ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری محنت کی مہر لگا دی ہو۔ بیٹی کا اسکول کا پہلا دن آیا تو وہ نیا یونیفارم پہن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے گریبان سیدھی کی۔ شور دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے تن سے کہا، کتنے پیسے لگ گئے اس کے کپڑوں میں؟ میں نے سختی سے جواب دیا، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ اس نے ہنکار بھرا اور پلٹ گیا۔ میں نے بھی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسکول چھوڑنے لگی۔ اسکول کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھوں بھر آئیں۔ بڑے بڑے بچوں کی دیکھ کر دل میں کہا، اب میری بیٹی بھی ان میں شامل ہے۔ بیٹی اب اسکول جانے لگی تھی۔ روز صبح تیار ہو کر سامنے کھڑی ہوتی، کبھی میں اس کے جوتے پالش کرتی، اس کی ربن باندھتی اور کہتی، امی یہ اسکول کتنا بڑا ہے، میں ڈر جاتی ہوں۔ میں اسے دلاسا دیتی ہوں، ڈرنا مت، یہ سب تمہارے لیے ہی ہے۔ پھر شام کو جب وہ ہوم ورک لے کر بیٹھتی تو میں پاس بیٹھ کر دیکھتی رہتی کہ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا، مگر اس کے الفاظ سن کے لگتا جیسے خواب پورے ہو رہے ہوں۔ ایک دن اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی۔ میں کپڑوں پر دھبے چھپانے کی کوشش کرتی وہاں پہنچی۔ دوسرے والدین سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں خود کو کمتر محسوس کیا، مگر بیٹی کی کلاس ٹیچر نے کہا، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے، سب سے آگے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے پھول گیا۔ میں نے دل میں کہا، میری محنت ضائع نہیں ہو رہی۔ میری کمائی واقعی بہت کم تھی، لیکن میں نے اسے پڑھانے کے لیے ہزار جتن کیے۔ کبھی کسی لیے رات بھر سوٹ کی کڑھائی کی، کبھی کسی کے بچوں کو پڑھایا، کبھی عید کے موقع پر دوسروں کے گھروں میں دن رات صفائی کر کے بونس کمائے۔ جو پیسے ہاتھ میں آتے وہ سیدھا اسکول کی فیس یا کتابوں پر لگا دے۔ شوہر بھی اب بار بار کہتا، یہ سب بیکار ہے، مدرسے میں ڈال دیتی تو آرام رہتا۔ میں نے جواب دیا، آرام کل ملے گا، آج محنت ہے۔ ایک بار اسکول کی کتابیں خریدنے کے پیسے کم پڑ گئے۔ میں نے محلے میں چائے بیچنے والی عورت سے ادھار لیے۔ اس نے ہنس کے کہا، پڑھائی کے لیے تو سب لوگ ادھار دے دیتے ہیں۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ شام کو بیٹی کی نئی کتابیں ہاتھ میں لی اور خوشی سے بولی، امی یہ کتنی اچھی خوشبو دے رہی ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، بیٹی ان کی خوشبو نہیں، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ میری دنیا کا محور صرف وہی تھی۔ گھر کی دوسری ضرورتیں پیچھے رہ گئی۔ کبھی چولہے پر صرف دال ابلتی، کبھی سالن کے بغیر روٹی کھا لیتے، مگر بیٹی کی فیس کبھی نہ رکنے دی۔ ہر بار جب اسکول جاتی مجھے لگتا جیسے میں نے ساری دنیا جیت لی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ بیٹی بچپن کی معصومیت سے نکل کے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی۔ اسکول کے سال بدلتے گئے، کلاسیں آگے بڑھتی گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی شخصیت بھی بدلنے لگی۔ اب وہ اپنے جماعتوں میں ایک نمایاں بچی تھی۔ اس کے دوست زیادہ تر امیر گھرانوں کے بچے تھے، اور وہ جب ان کے ساتھ اسکول کے بعد پکنک یا گروپ اسٹڈی کے نام پر باہر جاتی تو میں حیران رہتی کہ یہ سب تعلقات کیسے بن گئے۔ لیکن مجھے فخر بھی ہوتا کہ میری بیٹی انہیں گھرانوں کی اولاد کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی۔ ایک دن شام کو وہ اسکول سے لوٹی تو اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے شاپنگ بیگس تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ خوشی سے بولی، امی میری دوست نے مجھے برتھ ڈے پارٹی پہ بلایا تھا، ہم سب مل کے گئے تھے، اور یہ سب میں نے اپنی پاکٹ منی سے خریدا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر دیکھا۔ اندر خوبصورت دوپٹہ اور ایک مہنگا پرس رکھا تھا۔ دل میں سوچا، یہ وہی ہے میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی اب بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی طرح۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ امی ہماری کلاس کی لڑکیاں ہر مہینے کلب جاتی ہیں، وہاں ڈانس اور ڈنر ہوتا ہے، میں وہ چاہتی میں بھی چلوں۔ شوہر نے یہ بات سنی تو فوراً غصے سے بولا، اور یہ کیا بات ہوئی؟ لڑکیوں کو ان سب جگہوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب شیطانی کام ہے۔ میں نے بیٹی کو ڈانٹنے کے بجائے شوہر کو چپ کروا دیا۔ تم پرانی سوچ کے آدمی ہو، اگر بچی زمانے کے ساتھ نہیں چلے گی تو لوگ کہیں گے یہ کتنی پسماندہ ہے۔ بیٹی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں ہی اس کی اصل حمایتی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انداز بدلنے لگا۔ وہ گفتگو میں انگریزی کے الفاظ زیادہ استعمال کرتی، لباس میں نئے فیشن لاتی اور میک اپ کرنا سیکھ گئی۔ جب میں اسے ایسے سے دیکھتی تو دل میں سکون اترتا۔ میں کہتی، یہ دیکھو سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو دیکھا گھر میں اس کی سہیلیاں بیٹھی، سب امیر گھرانے کی بچیاں تھیں، ہاتھوں میں موبائل، پیر میں جوتے، جن کی قیمت میرے پورے مہینے کی کمائی سے زیادہ تھی۔ وہ سب ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ایک نے مجھ سے کہا، آنٹی آپ کی بیٹی تو بہت ٹیلنٹڈ ہے، آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں یہی تو میری زندگی کی کمائی ہے۔ شوہر اکثر اس کے دوستوں کو دیکھ کے چپ چاپ سر جھکا لیتا۔
پھر رات کو مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا یہ سب لڑکے لڑکیاں تمہارے بڑے لگتے ہیں مگر اصل میں یہ سب فریب ہیں۔ آخر میں سکون وہی پائے گا جو دین پہ چلے گا۔ تم اپنی ضد میں اندھی ہو چکی ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا یہ ضد نہیں، یہ خواب ہے، اور میری بیٹی یہی میرا فخر ہے۔ تم دیکھنا ایک دن یہ بہت بڑا مقام حاصل کرے گی۔ اس کی خاموشی مجھے جیت کا احساس دلاتی ہے۔ ایک دن بیٹی نے کہا امی مجھے ایک اسٹڈی ٹور پہ جانا ہے، سب دوست جا رہے ہیں۔ میں نے فیس کے پیسے پوچھے تو رقم سن کر پسینہ چھوٹ گیا، لیکن پھر بھی میں نے اگلے دن ایک نئے گھر میں کام پکڑ لیا۔ شوہر کو بتایا تو اس نے کہا تم خود کو کیوں ختم کر رہی ہو، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ میں نے جواب دیا یہ وقتی نہیں، یہ مستقبل ہے، میں اسے آگے بھیج کر ہی دم لوں گی۔ بیٹی اب غرور میں بھی آنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کپڑے سنبھال کے رکھو، یہ سب مہنگے ہیں۔ اس نے جواب دیا امی یہ عام کپڑے ہیں، میرے دوست اس سے بھی زیادہ قیمتی پہنتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے میرے دل میں چپ تو لگی مگر فوراً خود کو تسلی دی کہ یہ سب آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ اسی دوران محلے کی عورتیں مجھ پہ طعنے دیتی۔ اس نے کہا تمہاری بیٹی تو امیروں جیسی بن گئی ہے مگر تم آج بھی دوسروں کے گھروں میں صفائی کرتی ہو۔ میں نے جواب دیا ہاں میں اسی کے لیے تو کر رہی ہوں کہ کل کو مجھے اس غربت سے نکال لے گی۔ ان کے چہروں پہ طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کے میں نے بھی ہار نہ مانی۔ ایک دن اسکول کے بعد بیٹی کے ایک دوست کے ساتھ کار میں آئی تو میں دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا امی آج مجھے لینے کی ضرورت نہیں، میری دوست کے ڈرائیور نے مجھے چھوڑ دیا۔ شوہر نے یہ منظر دیکھا اور رات کو بولا یہ سب غرور ہے، تم نہیں سمجھی ایک دن یہی غرور تمہیں رلائے گا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا یہ غرور نہیں عزت ہے، لوگ ہماری بیٹی کو بڑے لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بیٹی کے انداز اور گفتگو میں وہی رعب آ گیا تھا میں دوسروں کی بیٹیوں میں دیکھتی تھی۔ وہ محفل میں سب کو متاثر کرتی، اس کی موجودگی سب پہ بھاری لگتی۔ میں ہر دن اسے دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری محنت آخرکار رنگ لا رہی ہے۔ شوہر کے جملے اور خادشے میرے لیے صرف ایک ضد بن چکے تھے۔ اس نے جتنا منع کیا میں اتنا ہی اپنی سوچ پہ قائم رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے سامنے سر جھکائے گا اور مانے گا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا، مگر اس دوران میں نے اس کے دل کی سنی نہ کوشش کی، نہ بیٹی کے بدلتے رویوں پہ غور کیا۔ میری آنکھوں پہ خوابوں کی پٹی بندھی تھی اور مجھے صرف وہی نظر آ رہا تھا جو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس میں نے برسوں سے خواب دیکھی تھی۔ بیٹی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کر لی۔ بیٹی جب پہلی بار نوکری کے لیے نکلی تو اس نے نیا سوٹ پہنا تھا، برانڈڈ پرس لیا اور چمکتے جوتے پہنے۔ دروازے پہ کھڑی اسے دیکھتی رہی، جیسے مجھے لگا جیسے میری برسوں کی مشقت آج رنگ لے آئی ہے۔ اور وہ جب دفتر جانے لگی تو میں نے کہا بیٹی یاد رکھنا تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعائیں، اور مسکرا کے چلی گئی۔ کچھ دن بعد اس کی پہلی تنخواہ آئی۔ میں نے سوچا وہ خوشی خوشی میرے ہاتھ پہ رکھے گی اور کہے گی یہ امی یہ سب آپ کی قربانی کا صلہ ہے۔ لیکن جب وہ شام کو دفتر سے لوٹی تو ہاتھ میں کئی بیگ سے۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ وہ خوشی سے بولی امی میں نے اپنے لیے چند چیزیں خریدی ہیں، یہ میرا پہلا مہینہ ہے، میں نے سوچا خود کو خوش کروں۔ میں نے دل میں تھوڑی سی چبھن محسوس کی مگر کچھ نہ کہا، خود کو تسلی دی اگلی بار ضرور مجھے بھی یاد کرے گی۔ دن گزرنے لگے، بیٹی روز نئے کپڑوں آفس جاتی، کبھی کہتی امی یہ جوتے میں نے سیل سے لیے، کبھی بولتی یہ پرس خاص برانڈ کا ہے۔ میرے کولیگز بھی تعریف کرتے ہیں، میں اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کے خوش ہوتی، لیکن دل میں کسی کونے میں خلش بھی بڑھنے لگی کہ ایک دن شوہر نے طنزیہ لہجے میں کہا کیا ملا اتنے سالوں کی مشقت کے بعد؟ آج تم دوسروں کے گھروں میں برتن مانجھ رہی ہو، بیٹی نے نوکری کر لی مگر تمہارے ہاتھ میں آج بھی صابن اور کپڑا ہے۔ میں نے جواب دیا یہ وقتی بات ہے، آج نہیں تو کل وہ ہمیں بھی سہارا دے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا یہ وہم ہے تمہارا، بیٹی صرف اپنی دنیا میں مگن ہے۔ میں نے غصے سے کہا بس کرو، یہ سب تمہاری بدگمانی ہے، وہ بہت بڑی ہے، تمہیں سمجھے نہیں۔ میری بیٹی واقعی بدل رہی تھی، اس کی چال ڈال میں ایک رعب سا آ گیا تھا۔ وہ اب سیدھے لفظوں میں بات کرتی جیسے کوئی افسر ہو۔ ایک دن میں نے اسے کہا بیٹی کل محلے میں شادی ہے، تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً جواب دیا امی میں ان سب کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے وقت نہیں ہے، وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا، لیکن میں نے پھر بھی دل کو سمجھایا کہ شاید یہ نوکری
کے دباؤ کی وجہ سے ہے۔ میری بیٹی نے کبھی گھر کی مالی حالت کی فکر نہ کی، اب بھی صبح سویرے دوسروں کے گھروں میں جاتی اور شام تک محنت کرتی، کبھی فیس کے لیے، کبھی کھانے کے لیے اور کبھی بجلی کے بل کے لیے، لیکن بیٹی کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہ آیا۔ میں سوچتی شاید وہ اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے، پھر ہمیں سہارا دے گی، لیکن مہینے گزر گئے، کچھ نہ بدلا۔ ایک دن جب میں نے ہمت کر کے کہا بیٹی گھر کے کرائے کے لیے کچھ مدد کر دو، اس نے سرد لہجے میں کہا امی میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں، مجھے اپنے کپڑوں، سفر اور دوستوں پہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چل لیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ پتھر کی طرح گرے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ اسی دوران شوہر کا طنز اور بڑھ گیا۔ وہ کہتا تھا میں نے کہا تھا نا یہ سب فضول ہے، دین کی تعلیم میں سکون تھا، تم نے دنیا کے پیچھے بھاگ کے ہمیں برباد کر دیا۔ میں نے ہر بار ضد میں آ کر جواب دیا میری محنت ضائع نہیں جا سکتی، یہ وقتی اصل کامیابی میری بیٹی کی محفلیں بڑھتی گئیں، اور وہ کہتی آج امی آج آفس کی پارٹی ہے، میں دیر سے آؤں گی، کبھی کہتی کل دوستوں کے ساتھ ڈنر ہے۔ میں اس کی مصروفیت کو خوش فہمی میں کامیابی سمجھتی رہی۔ جس بنگلے میں میں صفائی کرنے جاتی تھی وہاں کے مالک کی عیاشی سب پہ ظاہر تھی۔ روز دیکھتی تھی کہ کبھی ایک لڑکی کو لاتا، کبھی دوسری کو، کبھی دن میں ہی اس کے کمرے کا دروازہ بند ہوتا، کبھی رات کے گاڑی آ کر روکتی۔ مجھے ان سب سے سخت نفرت تھی، مگر زبان بند رکھتی تھی کیونکہ میرا روزگار اسی گھر سے جڑا تھا۔ کئی بار دل چاہا یہ کام چھوڑ دوں، لیکن جب گھر کے خرچے اور بیٹی کے خواب یاد آتے تو خاموشی کے علاوہ کوئی رستہ نہ ملتا۔ ایک دن بنگلے میں مہمانوں کی بڑی محفل ہوئی تھی، رات کے سب لوگ رخصت ہوئے اور صبح جب میں کمرہ صاف کرنے گئی تو وہاں کا حال اور بھی عجیب تھا۔ بیڈ پہ شراب کی بوتلیں بھری تھیں اور قالین پہ سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت نہ ہوئی، یہ سب میں اکثر دیکھتی تھی، مگر اس دن جب وہ پردہ ہٹایا اور بستر کی طرف نظر گئی تو میری سانس رک گئی۔ وہاں ایک لڑکی بے لباس پڑی سو رہی تھی۔ پہلے لمحے میں نے سوچا یہ بھی انہی میں سے کوئی ہوگی جو اکثر یہاں آتی جاتی تھی، مگر جب میں قریب گئی تو میرا دل دہل گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، ہاتھوں سے جھاڑو گر گئی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا شاید خواب دیکھ رہی ہوں، مگر یہ حقیقت تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے سے آواز دی بیٹی اٹھو، یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ہلکی سی کروٹ لے کر جاگی، لیکن میری طرف دیکھ کر ایسے چونکی جیسے مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا یہ عورت کون ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سن کے میرا وجود پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کہا میں تیری ماں ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ اس نے فوراً منہ موڑ لیا اور بنگلے کے مالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سر یہ شاید صفائی والی ہے، اس کو باہر نکال دیں۔ میرے دل پہ خنجر چل گیا، جیسے زمین پر میرے پیروں کے نیچے خسک آ گئی ہو۔ میں لرزتی آواز میں کہا بیٹی میں تیری ماں ہوں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ غصے میں اٹھی اور بولی خاموش ہو جاؤ، میں نہیں جانتی تمہیں، ابھی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ سر ناراض ہو جائیں گے۔ اسی لمحے میری زبان بند ہو گئی۔ بنگلے کا مالک جو اب تک خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، ہنسی اڑاتے ہوئے بولا بی بی تم اپنی بیٹی پہ فخر تھا نا، یہ لو تمہاری بیٹی، اب جاؤ اور دوسروں کے سامنے کہو کہ تم نے کہا اسے کہاں پہنچایا ہے۔ اس کی ہنسی میرے کانوں میں زہر کی طرح گھل گئی۔ وہاں سے نکلی تو قدم سنبھالے نہ جا رہے تھے، رستے میں کئی بار دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ دماغ میں وہ منظر بار بار گھوم رہا تھا کہ گھر لوٹی تو شوہر نے پوچھا کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا ہماری بیٹی اس راہ پہ چل نکلی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شوہر نے چونک کر کہا کیا مطلب ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ میں نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ وہ زمین پہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھیں سر پکڑ لیا، کچھ دیر بعد بولا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سب فریب ہے، تم نے میری ایک نہ سنی، آج نتیجہ دیکھ لیا۔ میں نے چیخ کے کہا مجھے طعنہ مت دو، یہ وقت الزام دینے کا نہیں، مگر دل ہی دل میں مان رہی تھی کہ قصور میرا ہی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے کوشش کی کہ بیٹی سے بات کروں۔ ایک دن جب وہ گھر آئی تو میں نے اس سے کہا بیٹی کل میں نے جو کچھ دیکھا وہ غلط تھا، مجھے بتاؤ تم کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ وہ ہنس کے بولی امی آپ کچھ نہیں جانتی، وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ کو میری خوشی سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا وہ محبت نہیں کرتا اور وہ روز نئی لڑکیاں بدلتا ہے، تم اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ بیٹی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ امی بس کیجیے، آپ پرانی سوچ رکھتی ہیں، میں جانتی ہوں میرے لیے کیا اچھا ہے اور آپ مجھے روکنے والی کون ہوتی؟ یہ الفاظ میرے دل کو اور بھی توڑ گئے۔ ادھر محلے میں بھی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن ایک عورت نے مجھے رستے میں روک کے کہا
تمہاری بیٹی کو فلاں کے بنگلے میں دیکھا، سچ ہے کیا؟ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ نہ کہا۔ میرا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ گھر میں شوہر نے کہا اب بھی وقت ہے، اسے روک لو ورنہ کل کے دن ہم سب رسوا ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں کوشش کی ہے مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس نے جواب دیا یہ کہ یہ سب اس دن کا نتیجہ ہے جب تم نے دین کو ٹھکرا کر دنیائی عزت کو چنا۔ اب بھگتو۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس دن جب میں بنگلے کی صفائی کرنے جاتی دل کانپتا رہا، ہر کمرے کی چیز ہر ہاتھ لگاتے ڈر لگتا کہیں پہ بیٹی سامنے نہ آ جائے۔ لیکن جو کچھ میں دیکھ چکی تھی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرب تھی۔ میں نے برسوں جس خواب کو سچا مانا وہ خواب میرے ہاتھوں سے ٹوٹ کر خاک میں بکھر گیا تھا۔ میں گھر کو لوٹ کر خود سے بار بار سوال کرتی کہ واقعی میں نے بیٹی کو اس راہ پہ ڈالا۔ یہ سب میری ضد کا نتیجہ ہے جو اب ہمیشہ ہاں میں ملتا اور میرا دل مزید ڈوبتا جاتا۔ میں روتی ہوئی گھر لوٹ آتی اور رستہ بھر لوگوں کی نظروں میں مجھے اپنے آپ کو چھپا سا محسوس ہوتا۔ کسی سے کچھ بھی نہیں جا کے کہا جا رہا تھا اور نہ برداشت ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر پہنچی تو شوہر نے میری حالت دیکھی اور پوچھا اب کیا ہوا، پھر کوئی نئی خبر ملی کیا؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ زخم ابھی اور گہرا ہوا ہے۔ شام کو جب بیٹی گھر آئی تو دروازے کی آہٹ سے میرے دل میں اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ پرس میں زمین پہ رکھ کر موبائل دیکھنے لگی اور ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر تھی اور میرا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں آگے بڑھی اور غصے میں اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی اور چیخی امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن الفاظ سخت تھے۔ پاگل میں نہیں تم ہو۔ تم اس شخص کے ساتھ جا کے اپنی عزت داؤ پہ لگا رہی ہو۔ وہ مرد بہت عیاش ہے، روز نئی لڑکیاں بدلتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ بیٹی نے آنکھوں میں حقارت بھر کے کہا امی آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے عزت دیتا ہے۔ آپ کیوں سی برائیاں کر رہی ہیں؟ وہ سب کے لیے الگ ہے، میرے لیے الگ ہے۔ آپ دیکھ لینا وہ جلد مجھ سے شادی کرے گا۔ میں نے چیخ کے کہا یہ سب دھوکہ ہے، وہ تمہیں بھی استعمال کر رہا ہے جیسے باقی سب کو کرتا ہے۔ لیکن اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ہنسی اور بولی امی آپ جاہل ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں اصل محبت کیا ہوتی ہے، آپ کا دماغ تو بس پرانی روایت میں پھنس گیا ہے۔ شوہر یہ سب سن رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا بیٹی سنبھل جاؤ، یہ رستہ خطرناک ہے، ہم نے زندگی دیکھ رکھی ہے، یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے۔ مگر بیٹی نے جواب دیا آپ لوگ بس ڈرتے ہیں، آپ کی سوچ چھوٹی ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح ساری زندگی غربت پہ گزاروں۔ نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر گئی۔ کمرے سے تیز موسیقی کی آواز آنے لگی جیسے وہ اپنے غصے کو چھپانے کے لیے شور میں دبنا چاہتی ہو۔ میں زمین پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ مجھے لگا جیسے اب وہ میرا خون ہی نہیں رہی۔ کچھ دن یہی کشمکش چلتی رہی۔ ایک دن میں نے سوچا شاید نرمی سے بات کرنے سے کوئی فرق پڑے۔ شام کو میں نے اسے کھانے پر پاس بٹھایا اور کہا بیٹی تمہیں میری باتوں پہ غصہ آتا ہے لیکن میں ماں ہوں، میرا دل کبھی تمہارے لیے برا نہیں سوچ سکتا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولی امی آپ کو میری خوشی چاہتی ہیں تو مجھے آزاد چھوڑ دیں۔ میں نے پھر کہا آزاد چھوڑ دوں؟ یہ آزادی نہیں، یہ تباہی ہے۔ تم سوچتی ہو وہ شادی کرے گا، وہ کل کو تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہارا سہارا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے پلیٹ زور سے رکھ دی اور کہا امی میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ ہر وقت بدگمانی کرتی ہیں، وہ انسان بہت اچھا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، پیسہ بھی، اور مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شوہر نے بھی کھانے کی میز پر کہا تم اگر اتنی ضد کر رہی ہو تو کل جا کے اس کے گھر والوں سے بات کرو، دیکھتے ہیں وہ تمہارے لیے کیا کہتے ہیں۔ بیٹی نے فوراً کہا وہ وقت آنے پہ خود ہی سب کر لے گا، مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجان غرور تھا۔ گھر کے حالات بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ میں مزدوری سے تھک کر لوٹتی، شوہر بھی خاموشی کے پہاڑ کی طرح بیٹھا رہتا
اور بیٹی اپنی ہی دنیا میں مگن ہوتی، کبھی رات گئے آتی، کبھی فون پہ گھنٹوں تک باتیں کرتی۔ جب میں پوچھتی کہاں تھی تو وہ جواب دیتی، امی مجھے اپنی زندگی جینے دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی میری بات ماننے کے بجائے روز بروز مجھ سے بدکنے لگی۔ پہلے وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتی، اب کھلے عام کہہ دیتی، امی آپ میری خوشیوں کے خلاف ہیں، آپ کو میری زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل پہ زہر کی مانند کرتے ہیں۔ اندر ہی اندر گلتی گئی، دن رات آنسوں میں ڈوبتی رہی۔ جب کہ کوئی دیکھتا تو کہتا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور میں بس یہ کہہ کے خاموش ہو جاتی، کچھ نہیں، بس تھکن ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ بیٹی کے رویے نے میری جان کھا لی تھی۔ ایک دن وہ نئے کپڑوں کے ساتھ گھر آئی اور میں نے ہمت کر کے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ اس نے تیز لہجے میں کہا مجھے کیوں حساب دینا چاہیے، میں کماتی ہوں، میرا حق ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا بیٹی یہ سب عارضی ہے، جو پیسہ تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اگر تم نے اپنی عزت کو سودا کیا۔ وہ چیخ کے بولی امی آپ بس ہر وقت بدگمان رہتی ہیں۔ میں نے کہا نا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ شوہر ایک طرف بیٹا سب سنتا رہا، پھر دھیرے سے بولا بیٹی تیری ماں کی بات مان لی، دنیا دھوکہ ہے۔ مگر اس نے غصے سے دروازہ بند کیا اور کہا آپ لوگ میرے دشمن ہو، آپ کو میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک ایسی خلش پیدا ہو گئی تھی جسے پائنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ میں دن بھر گھروں میں مزدوری کر کے آتی اور رات کو اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے رک کر سوچتی کاش وہ ایک بار میرا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ امی آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مگر اندر سے چہکوں کی آواز آتی اور فون پر سے لمبی گفتگو چلتی، دروازے سے وہ پلٹ جاتی اور کچن میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ صحت بھی خراب ہونے لگی، پہلے ہلکی کھانسی رہتی، پھر بخار، پھر کمزوری نے مجھے بستر سے لگا دیا۔ شوہر دوائی لاتا لیکن میرا دل علاج لینے کو بھی نہیں چاہتا۔ میں کہتی کیا فائدہ، دل کو زہر زوائی سے نہیں نکلتا، وہ بس خاموش رہتا اور شاید اسے بھی اندازہ تھا کہ میرا انجام قریب ہے۔ شوہر اب خاموش رہنے لگا، پہلے وہ بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا مگر جب دیکھا کہ کچھ اثر نہیں ہوتا تو اس نے زبان بند کر لی۔ ایک رات اس نے مجھ سے کہا میں تھک گیا ہوں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، تمہاری دعائیں اگر قبول ہوتی تو بیٹی بچ جائے گی ورنہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں نے سر جھکا کر بس اللہ سے دعا کرتی ہوں اور راتوں کو جب نیند آتی تو میں تسبیح اٹھا کر پڑھتی رہتی۔ آنسو بہتے جاتے اور آنکھوں پہ ایک ہی دعا رہتی، یا اللہ میری بیٹی کو سیدھی راہ دکھا دے۔ مگر ادھر اس کی ضد اور بڑھتی گئی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بڑی خوشی سے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا امی وہ مجھے پارٹی میں لے جا رہا ہے، وہاں سب بڑے لوگ آئیں گے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا پارٹیوں میں عزت نہیں ملتی، عزت اپنے گھر اور اپنے دین کے ساتھ جڑی ہے۔ اور وہ طنزیہ ہنسی اور بولی امی آپ کبھی بڑے لوگوں کی دنیا میں نہیں سمجھ سکتی، آپ کی زندگی برتن اور جھاڑو میں گزری ہے، آپ مجھے کیا سمجھائیں گی؟ یہ سن کر میں نے دل تھام لیا جیسے میرے اندر کی ساری طاقت ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں بیٹی میں واقعی چھوٹی عورت ہوں، لیکن یہ نہ بھولو کہ ماں کی بددعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اور کچھ لمحے کو وہ پھر سرد لہجے میں کہا آپ اپنی بددعاؤں سے بھی مجھے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں دیر تک دروازے پہ کھڑی رہ گئی۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا کہ میرے اور بیچ اس کی دوری اب ختم نہیں ہوگی۔ کچھ مہینوں بعد وہ دن آ گیا جس کی سوچ کر روح کانپ اٹھے۔ شام کا وقت تھا، میں بیمار بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، دروازے پہ زور سے دستک ہوئی۔ شوہر نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے ہماری بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے، چہروں پہ زخم کے نشان، آنکھوں میں خوف کی جھلک۔ وہ قدموں پہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ شوہر نے اسے سہارا دیا اور اندر لایا گیا۔ میں جیسے اس کے قریب پہنچی تو وہ میرے قدموں میں گر کے رونے لگی۔ اس دن جب بیٹی زمین پر ٹوٹی ہوئی حالت میں میرے سامنے بیٹھی، مجھے اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگی۔ وہ لمحہ جب میں نے مدرسے کو ٹھکرا کر بڑے اسکول کا فیصلہ کیا، وہ دن جب شوہر نے مجھے بار بار سمجھایا، وہ شامیں جب میں نے دوسروں کے گھروں میں مزدوری کی، اس کے خواب پورے کیے، سب کچھ جیسے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں سوچتی رہی اگر میں نے دین کی تعلیم کو تھوڑا بھی اہمیت دی ہوتی اور اگر میں نے اسے اچھا برا سکھایا ہوتا تو شاید دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بیٹی روتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ
کہ امی مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی برباد کر دی، آپ کو کتنے دکھ دیے، آپ کی بات نہ مانی۔ میں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی ماں اپنی اولاد سے ناراض کب رہتی ہے؟ مگر یہ سچ ہے، اصل میں غلطی میری ہی تھی، میں نے تمہیں دین سے دور رکھا، تمہیں دنیا کے خواب دکھائے، تمہیں حقیقت سے ناواقف رکھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ امی آپ کی غلطی تو یہ سب تو میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے سر جھکا کے کہا، نہیں بیٹی، ضد تو ماں کی بھی تھی، میں نے ہی تجھے کہا تھا کہ دین کو چھوڑ کے دنیائی تعلیم حاصل کر، میں نے ہی سوچا تھا کہ عزت و مقام سے دنیائی کامیابی میں ہے۔ اسی سوچ نے ہمیں برباد کر دیا۔ شوہر جو قریب بیٹھا تھا آنکھوں میں آنسو لیے بولا، آخر کار تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ دین ہی اصل سکون ہے، مگر تم نے میری بات کو ہمیشہ ضد سمجھا، اور آج دیکھ لیا ہم سب اس کی ضد کے خمیازہ بھگتتے ہیں۔ بیٹی نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا، ابا مجھے بھی معاف کر دے، میں نے آپ دونوں کی بات نہ مان کر اپنی عزت، اپنا سکون، سب کچھ کھو دیا۔ شوہر نے آگے بڑھ کر سر سہلایا، اور بیٹی اللہ تجھے معاف کرنے والا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرو گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس رات ہم تینوں نے مل کے دعا کی کہ بیٹی نے قرآن کھولا جو برسوں سے طاق پر رکھا اور دھول کھا رہا تھا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے پہلا صفحہ کھولا اور رونے لگی۔ امی یہی وہ کلام جس سے آپ نے مجھے دور رکھا، اگر میں اسے بچپن میں اسے پڑھتی تو آج یہ دن نہ آتا۔ میں نے آنسو پوچھے اور کہا، بیٹی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، اب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ میں جو پہلے مزدوری سے لوٹ کے تھک کر بیٹھ جاتی تھی، اب نماز کے بعد بیٹی کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھتی، اور وہ کہتی، امی مجھے لفظ سمجھائیں، میں اب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، بیٹی ہم دونوں سیکھیں گے، میں بھی جاہل رہی ہوں، اب ہم ایک ساتھ سیکھیں گے۔ شوہر نے بھی کہا، اب ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے، دنیائی خواب دیکھے کہ اصل سکون دنیا میں ہے۔ بیٹی نے سر ہلایا اور کہا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی باقی زندگیوں میں یہ سچائی بتاؤں کہ کوئی اور میری طرح نہ ٹوٹے۔ کچھ دنوں بعد بیٹی محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ میں حیران ہوتی، جو کل تک اپنا غرور میں ڈوبی ہوئی تھی، آج عاجزی کے ساتھ دوسروں کو دین سکھا رہی تھی۔ اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا، امی مجھے لگتا ہے اللہ مجھے دوسرا موقع دے رہا ہے، اب میں اپنی زندگی کو سیدھے راستے پہ لے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بیٹی، اللہ کی طرف لوٹنا والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ محلے کی عورتیں جو پہلے ہمیں طعنے دیتی تھیں، اب حیران رہتی ہیں کہ ایک دن آ کر ہمیں کہا، تمہاری بیٹی کو مسجد کی کلاس میں بچیوں کو پڑھاتے دیکھا، یہ واقعی تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، ہماری نہیں۔ بیٹی اب ہم اپنے ماضی کو یاد کر کے شرمندہ ہوتی۔ ایک دن بولی، امی وہ سب دن جب میں نے آپ کو طعنے دیے، جب بھی میں نے کہا آپ جاہل ہیں، آج وہ سب میرے کانوں میں گونجتے ہیں، میں خود سے شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹی اب ان باتوں کو دل سے نکال دو، یہ سب ہمارے لیے سبق تھا۔ گھر کی فضا پہلے جیسی نہ رہی، وہ جہاں بھی کبھی جھگڑے اور طعنے تھے، اب دعا اور قرآن کی آواز گونجتی، اور شوہر بھی جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بیٹی ہمارے ساتھ صف میں شامل ہو جاتی، اس کے چہرے پر پرسکون اور روشنی نظر آتی۔ اکثر سوچتی، دنیائی خوابوں کی حقیقت کھل گئی، جو عزت اور مقام دنیا سے چاہتی تھی وہ دھوکہ تھا، اصل سکون تو دین میں ہے جو ہم نے کھو کر۔ بیٹی کو بھی کہتی، امی اب میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مزدوری کم کریں، ہم سب مل کے اللہ کی راہ میں وقت دیں۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں نے نہ صرف بیٹی کو معاف کیا بلکہ خود کو بھی معاف کرنے کی کوشش کی۔ ہم دونوں آنسوں کے ساتھ توبہ کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ ہمیں سیدھی راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ ہم نے فیصلہ کیا، اب ہم ہر قدم اسی راہ میں ہوں گے، اور دنیائی خوابوں کی حقیقت کھل گئی۔ اب ہمیں پتہ تھا کہ اصل سکون صرف دنیا میں ہے، اور باقی سب فریب، دنیا اور شان و شوکت عارضی ہے۔ اصل سکون و عزت صرف دین کی راہ میں ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو دین سے دور رکھیں گے تو انجام اکثر بربادی اور پچھتاوے میں نکلتا ہے۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔